ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ارکان اسلام، اور اہم ارکان وہ 5 ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دینا اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے دینا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کر لینا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا۔ اسلام کے احکام اور احکام اسلام اور شرائع اسلام وہ تو ہزاروں تک ہے، لیکن بنیادی جو ارکان ہے وہ یہی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہونا کہ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو خالق جب مانتے ہیں اور ہم اس کے مخلوق ہے تو اب اس کا جو اشارہ ہوگا اور جو فرمائیں گے ہم اسی کے مطابق ہمیں کرنا ہوگا۔ یہ نظریہ اس کا تعلق دل سے ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہونا۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق اور مخلوق کے درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ اللہ کی مزاج کو پیارا محمد سمجھ سکتا ہے، اللہ کا براہ راست تعلق آپ سے ہے۔ وہ سب سے پہلا عابد ہے اور سب سے بڑے عابد ہے، فانا اول العابدین، پہلا عابد میں ہوں اور سب سے بڑے عابد آپ ہی ہیں۔ عبادت کا طریقہ جبریل علیہ السلام سے سیکھ کر کے اور اللہ سے سیکھ کر کے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر امت کو بتاتے ہیں۔ اس لیے اس نظریے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہونے کے بعد اور اللہ کی صفات کے قائل ہونے کے بعد، پھر اب یہ کہ یہ نظریہ میرے اور آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے، تو اس نظریے کو سچا دکھانے کے لیے یہی ہوگا کہ آدمی پھر اوپر سے نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور حج کا۔ یہ جو ارکان اسلام 5 ہے، ایک کا تعلق تو دل سے ہے، نماز کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق انسان کے مال سے ہے، روزے کا تعلق بھی بدن سے ہے، حج کا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہے۔ یہ جو عبادات ہے، عبادت 4 عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج،
ہے تو سب کے سب فرائض ہے، سب خدا کا حکم ہے، لیکن ان کی ہر عبادت کی اپنی ایک تاثیر ہے، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے، ثواب اور بدلہ بھی ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ہر انسان کے اندر جلال بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے اور جمال بھی ہوتا ہے۔ جانوروں کے اندر بھی جتنے حیوانات ہیں ان کے اندر جلال بھی ہے، غصہ بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ والدین میں آپ دیکھیں گے کہ والدہ کا جمال ہے، والدہ کی شفقتیں زیادہ ہیں، اور والد صاحب کے اندر جلال ہے۔ یہ عبادت بھی اسی طریقے پر، کچھ عبادات کا تعلق اللہ کی صفت جلال سے ہے، ذوالجلال والاکرام تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوتی ہے۔ جن عبادت کا تعلق اللہ کی جلال سے ہوتا ہے، اللہ کی حاکمیت، اللہ کا آرڈر چلتا ہے، حکم چلتا ہے، بظاہر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی پیار کی صورت نظر نہیں آ رہی، بس اس کا ایک جلال ہے، بڑا آدمی ہے یا چھوٹا ہے، لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ آپ آئیں، وضو بنا کر کے نماز میں کھڑے ہو جائیں اور رخ اپنا قبلے کی طرف کریں۔ اگر آپ نے دائیں بائیں رخ کر دیا نماز کے دوران، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے دوران آگے پیچھے اگر دیکھا تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اور پھر آپ اپنی بے کسی کو دیکھیں کہ نماز میں بڑا آدمی ہے یا چھوٹا آدمی ہے، وہ کس طرح بے کسی اور مظلومیت، یا یہ کہہ دو کہ عاجزی اور تواضع، غلامی کی حد ہے۔ سب سے پہلے جب آپ امام صاحب مکبر اقامت کہنے والا اقامت تکبیر ختم کرے گا، امام جب تکبیر تحریمہ کہے گا، اس تکبیر تحریمی کے لیے سارے کے سارے بے کس، بے سہارا اور عاجز اور ذلیل ہو کر کے ہاتھ اٹھائیں گے، قانون تک لے جائیں گے۔ ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، جو کوئی مجرم ہوتا ہے تو کان پکڑوا دیتے ہیں اس کو، مجرم جو ہوتا ہے اس کو کان پکڑوا دیتے ہیں۔ آپ کان پکڑ رہے ہیں اور کیا، پولیس والوں کے سامنے پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ بغلوں کے بھی تلاش لے لیتے ہیں، جیبوں کی بھی تلاشی لے لیتے ہیں پولیس والے۔ تکبیر تحریمہ میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے، تکبیر تحریمہ کا معنی دنیا کی زندگی کو آپ اپنے اوپر حرام قرار دیا اپنے۔ ہاتھ اٹھا کر کے جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اب آپ کی کبریائی اور آپ کی بڑائی ہوگی، میری کوئی حیثیت نہیں رہی، میرے اندر کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں اس طرح کان نہ پکڑتا۔ میں جب کان بھی پکڑ رہا ہوں اور پھر یہ کہ ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ خالی تلاشی بھی دے رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کے کون سی ذلت آپ کو چاہیے؟ ذلت کی حد ہوتی ہے نہیں، اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہی ذلت کے ہیں، عبادت کا معنی عاجزی کے ہیں، عبادت کا معنی تواضع اور انکساری کے ہیں، عبادت کا معنی اپنی غلامیت کو دکھانا ہے۔ اس سے بڑا غلام کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کے غلام کیا ہوگا کہ جب آپ کان بھی پکڑ رہے ہیں اور ہاتھ خالی تلاشی بھی دے رہے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کا معنی اے اللہ اب مجھ پر دنیا کے خیالات حرام ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اتنے بڑے دھوکے باز ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اب سورہ فاتحہ اس کو سوچنا ہوگا، اس کے ترجمہ کو سوچنا ہوگا، امام صاحب جو پڑھ رہا ہے اس کے ترجمہ کو سوچنا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میری کیفیت کیا ہے۔ پوری دنیا، کسی کو سر کھجلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے بغل کھجلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی موٹا آدمی ہے، نماز میں چلا جاتا ہے، رکوع میں اور سجدے میں قمیص اس کے پھنس جاتی ہے، اس کے سرین کے درمیان میں قمیص پھنس جاتی ہے، اس قمیص کو بھی دونوں ہاتھوں سے نہیں نکالے گا، اپنے ان انگلیوں کو کر کے ایسے کنارے سے کپڑے کو پکڑ کر کے کھینچے گا۔ اس وجہ سے اس رسوائی سے بچنے کے لیے رسوا تو ہو گیا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نماز کا مسئلہ ہے، صرف یہ دو انگلیوں سے اپنے قمیص کو جب اٹھے گا، دو انگلیوں سے آہستہ آہستہ کھینچ کر کے قمیص کو نکالے گا، دونوں ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت بھی اس کو نہیں ہے۔ بس اس کا آرڈر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے والے جو حضرات ہوتے ہیں نا، فوج والے، جب وہ پریڈ کراتے ہیں
اور یہ کہ فوجیوں کو سکھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لیفٹ رائی لیفٹ لیفٹ لیفٹ، تو لیفٹ 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 پر جائیں گے، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے دائیں طرف بڑھو بائیں طرف بڑھو۔ ایک فوجی کا غریب کا اگر رخ تھوڑا سا یہ اللہ آپ کو بھلا کہ رخسار اس کا باہر نکل جاتا، کس کر کے اس کو پٹائی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان حضرات کو۔ یہاں بھی اسی طریقے پر اس کی حاکمیت ہے، حاکم کا آرڈر ہے کہ بھائی ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا، کان پکڑا، اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اللہ اکبر، اللہ سے وعدہ کر لیا کہ کبریائی آپ کی ہوگی، بڑائی آپ کی ہوگی، میری بلوچیت خاک میں مل گئی، میری پٹھانیت خاک میں مل گئی، میں مہاجر بھی نہیں رہا، میں سندھی بھی نہیں رہا، میں وڈیرا کا بیٹا بھی نہیں رہا، میں بادشاہ بھی نہیں رہا، بادشاہ تیرے سامنے سارے ذلیل ہیں، میں کان پکڑ رہا ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ اور پھر ہاتھ یہاں پہ باندھا ہے، حالت تو دیکھو نا، سندھی میں کہتے بوتھ تے ڈسس، ہاتھ یہاں پر باندھا ہو، اس سے بڑی ذلت کون سی ہے؟ پھر جانور کی طرح رکوع میں جائیں، پھر سر اٹھائیں قومہ کی حالت میں سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اور پھر یہ کہ سجدے کے اندر چلا جائے، سجدے میں جائے تو پھر دیکھو کہ کیا ہے، سجدے میں گیا ہوا پچھلا حصہ آسمان کی طرف، پیشانی اس کی زمین پہ لگی ہوئی ہے۔ عبادت کا معنی ذلت کے ہے، اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا آرڈر ہے، اس کا آرڈر ہے۔ مال آپ کماؤ، بھاگ دوڑ آپ کرو، ہاتھ آپ کا استعمال ہو، پاؤں دوڑتے ہوئے آپ کے استعمال ہو، دماغ آپ کا استعمال ہو، آنکھیں آپ کی استعمال ہو، پسینہ آپ بہائیں، خون آپ کا بہے، مال کماؤ، لیکن یہ کہ مال کا 40واں حصہ سال گزرنے کے بعد آپ فقیر کو دے دیں گے، آپ میرا نائب نہیں ہے، فقیر میرا نائب ہے۔ کیا کہہ سکتے اس کو؟ کہتے فقیر میرا نائب ہے، تو نہیں ہے مالدار ہے۔ فقیر کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا، گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ فقیر کو دے دیا، بس اللہ نے قبضہ کر لیا۔ اب آپ مولوی پر اعتراض کریں گے نا، مولوی پر اعتراض کریں گے کہ بابا مال میں کما رہا ہوں، پسینے میں بہا رہا ہوں، بھاگ دوڑ میں کر رہا ہوں، ذلت میری ہے، لیکن اس کا آرڈر ہے 40واں ہے، 40واں حصہ دے دے، فقیروں کو دے دے، مسکینوں کو دے دے، اپنے محتاج رشتہ داروں کو دے 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 دے۔ ہمارے لیے رسوائی کی کوئی صورت رہی نہیں ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ حج کے دوران جا کر کے دیکھو، صدر صاحب ہے ہمارا، وزیر اعظم صاحب ہے، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، بڑا ہے، امیر ہے، گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، مولوی صاحب ہے، شیخ الحدیث ہے، پیر صاحب ہے، سب کو اپنے کپڑے اتارنے پڑیں گے۔ کپڑے اتار کر کے دو کپڑے ایک دھوتی سے باندھا اور دوسرا اللہ آپ کو بھلا کرے ایک کو یہاں بغل کے نیچے سے، یہ اپنے دائیں بغل کے نیچے سے اس کا ٹکڑا پھر یہ کہ یہاں پر کر دیا، ننگا سرے، جوتے پہننے کے استعمال بھی نہیں ہے، بس دیکھو کیا کرے، پاگلوں کی طرح۔ منی مزدلفہ عرفات قریب تھوڑی ہے، وہ تو بہت دور ہے۔ مکے کے شدید گرمیوں کے اندر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میری ذلت کو دیکھ لے، ان بیابانوں کے اندر میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن بس یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ماں باپ یہ کرتے، بچے کو تھپڑ مارتے، پھر وہ روتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ بچے کے خوش کرنے میں بھی، بچہ جب خوش ہو جاتا ہے تب بھی والدین خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی اس طریقے پر بھی ہوتا ہے کہ بچے کو رلاتے ہیں تب بھی ماں کو مزہ آتا ہے اور ابا کو بھی مزہ آتا ہے۔ کبھی روپے ادھر کر دیا، بچہ ادھر دوڑا، پھر اس نے چیز پھینکی ادھر ماں کے پاس، ماں کی طرف دوڑا، ماں نے پھر باپ کی طرف پھینکا، باپ کی طرف دوڑا، پھر ادھر پھینکا، وہ بچہ غریب درمیان میں حیران ہے، اس طریقے پر روتا ہے، لیکن رونے میں وہ دونوں کے دونوں مزہ لیتے، گھر والے اس معصوم بچے کے مزہ۔ اب یہ کہ میرے اور آپ کی ذلت میں اس کو مزہ آتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جب وہ راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ میری اور آپ کی ذلت میں جب اس کو رسوائی ہو رہی ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اصل تو اس کی رضامندی چاہیے۔ رات کو اللہ آپ کو بھلا کرے
تہجد پہ لوگوں کو اٹھا کر کے جو روتے ہیں تہجد پہ اٹھتے ہیں سب سے زیادہ قریبی وہی ہوتے ہیں، اور جو ہنستے وہ الو کے پٹے وہ تو اس کے قریبی بھی نہیں ہے۔ مزہ تو دیکھو، راتوں کو نیندوں کی خراب ہو رہی ہے، آراموں کا خراب ہو رہا ہے، سردی میں کمبل چھوڑ کر کے، یا گرمی کے دنوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر کے 8 رکعت پڑھ رہا ہے یا 12 رکعت پڑھ رہا ہے یا 6 رکعت پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ ایک دن نہیں، زندگی بھر 80 سال کسی کو مل جاتے، کسی کو 90 سال والے کو بھی روتے ہوئے دیکھا، 100 سال والے بھی تہجد پہ اٹھ کر کے رو رہا، نبی بھی رو رہا، ابو بکر عمر عثمان علی بھی رو رہے۔ اور جو جتنا اٹھتا ہے، اب میرے لیے اور آپ کے لیے تو بڑی رسوائی ہے نا، لیکن اس نے ان کو عبادت بنایا، حکم اس کا ہے، اٹھیں گے لوگ روئیں گے۔ آپ کو تو میں سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں خود بھی رونے والوں میں نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں نا، لیکن جو لوگ راتوں کو اٹھ کر کے روتے ہیں مسئلہ انہی کا ہے۔ اب کسی کو 50 سال سے رلا رہا ہے، کسی کو 90 سال سے رو رہا ہے، کسی کو 80 سال رلا رہا ہے، لیکن بس ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے اور تو اور رو، میں اور دے دوں گا، رونے والوں کو دیتا ہے، اور انہی کو رونا بھی رسوائی، اس طرح مرغا بننا اور اس طریقے پر رکوع میں جانا یہ بھی رسوائی، مال کماؤ پسینہ بہاؤ تب دے دو تب بھی تیری رسوائی، حج میں تیرے کپڑے اتار دیا تب بھی تیری رسوائی، رہا کیا؟ پرانے زمانے میں لوگ یہاں سے جاتے تھے حج کے لیے، پیدل جاتے تھے، میرے دادا نے خود پیدل حج کیے، پیدل جاتے لوگ حج کرتے۔ ایک آدمی پاکستانی یہاں سے گدھا اٹھایا، اپنے گدھے پر سوار ہو گیا، گدھے پر جاتے 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 کئی زمانے کے بعد جب وہاں پر پہنچا بیت اللہ، یہ بوڑھے لوگوں نے دیکھا ہوگا مسجد حرام تو اب وسیع ہوگی، اب یہ کہ وہ مسجد کھلی ہو گئی، کافی اس کو پھیلایا گیا، لیکن اس زمانے کے اندر یہ کہ دائیں بائیں پہاڑ، اب تو سارے پہاڑوں کو اکھاڑ کر کے انہوں نے پھینک دیا۔ اب وہ پاکستانی یہاں سے ٹھوکر کھاتے کھاتے گدھے پر سوار ہو کر پیدل چل کر، پیدل گدھے پر سوار، کئی زمانے کے بعد جا کر کے جب پہنچا کعبۃ اللہ کے قریب، کہیں اپنے گدھے کو اور اپنے خر کو اس نے باندھنے کے بعد جا کر کے طواف کیا، طواف کر کے رو کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے چھوڑا کیا؟ تیرے سامنے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو میرا مالک ہے، تو میرا مالک ہے۔ جا کر کے اس نے عمرہ کر دیا، اور عمرہ کرنے کے بعد جا کر کے اس میں صفا مروہ کی صحیح کی، ادھر بھی بھاگ دوڑ، صفا مروہ کے درمیان میں ادھر سے صفا سے اللہ صفا پر چڑھ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو دیکھنا ہے، اللہ کا بھلا کر بیت اللہ کو دیکھنا ہے، اور پھر یہ کہ جاتے 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 جب نیچے ندی میں وادی میں، اب تو وہ سارا ختم کر دیا، ندی میں جا کر کے پھر وہاں سے دوڑ لگائیں گے، دوڑ لگاتے لگاتے جا کر کے مروہ پہ وہاں پر پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیت اللہ کو دیکھ کر کے پھر وہاں سے نیچے آئے گا، آہستہ آہستہ آ کر کے پھر دوڑ لگائے گا ندی میں، مستقل قسم کا۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تو مولوی منظور کا باپ بھی تو تمہیں نہیں بتا سکتے، میں کیا سمجھتا ہوں کہ کیا ہے؟ بابا وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، وہ رازق ہے۔ کہتے فلسفہ، میں آپ کو کیا فلسفہ بتا رہا ہوں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے رسوائی، جب وہ بندہ پاکستانی کیا، اس نے طواف بھی کر لیا، اس نے صفا مروہ میں بھاگ دوڑ بھی کیے، اور اس کے بعد اپنا سر بھی منڈایا، سر منڈانے کے بعد پھر آ کر کے اللہ کا بھلا کریے کہ بیت اللہ پہ جب آ گئے اور یہاں مقام ابراہیم پر جب 2 رکعتیں اس نے پڑھی، تو یہاں آ کر کے بیت اللہ کو سامنے رکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اب تو خوش ہو جا، بیت اللہ کو سامنے رکھ کر کے رو رہا، اب تو خوش ہو جا، اب تو خوش ہو جا، میری عزت کی کون سی چیز میں نے چھوڑی؟ آپ کا جب آرڈر ہے تو بتا کون سی عزت کی چیز میں نے چھوڑی؟ اب تو راضی ہو جا نا، میں تو ہار گیا، میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے، بتا میرے اندر فخر کی کون سی چیز رہ گئی، غرور کی کون سی چیز رہ گئی، تعلی کی کون سی چیز رہ گئی؟ ہمارے ہاں جب آدمی چوری کرتا تو اس کو گدھے پر سوار کرتے ہیں، اے اللہ میں وہاں سے پاکستان سے گدھے پر سوار ہو کر کے مکے تک آیا ہوں۔ اس سے بڑی رسوائی، ہم جب کسی کو رسوا کرتے تو گدھے پر سوار کرتے، میں پاکستان سے گدھے پر سوار ہو کر کے 2 مہینے میں 3 مہینے میں کتنے مہینوں کے بعد میں یہاں کر کے پہنچا ہوں،
آپ بھی دیکھ رہے ہیں کون سی اچھی سواری پر آیا ہوں، گدھے پر تو سوار ہو کر کے آیا ہوں، اور جب ہم کسی کو رسوا کرتے تو گدھے پر سوار کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد جب یہ کہ میقات میں پہنچا ہوں، کپڑے اتار چکا ہوں، ہم جب کسی چور کو ذلیل کرتے تو اس کے کپڑے اتار کر کے اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ میں مجرم ہوں، میں گدھے پر سوار ہو گیا ہوں، میں مجرم ہوں، میں نے کپڑے بھی اپنے اتار دیا آپ کے حکم کے مطابق۔ آپ نے حاجیوں کو دیکھا کپڑے اتار کر کے وہ احرام کے 2 کپڑے باندھتے ہیں، میرے لیے اب تو کچھ بھی نہیں رہا، کپڑے بھی میں نے اتار دیے۔ اور پھر اس کے بعد آ کر کے پاگلوں کی طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک طواف کر رہا ہوں۔ طواف کرنے کے بعد جا کر کے پاگلوں کی طرح صفا مروہ میں دوڑ بھی لگا رہا ہوں، اور پھر یہ کہ جا کر کے میں نے سر منڈایا۔ ہمارے جو چور ہوتا ہے اس کا سر منڈاتے ہیں، گدھے پر سوار ہو گئے، رسوائی الگ، کپڑے میں نے اتار دیے میقات سے الگ، یہاں آ کر کے پاگلوں کی طرح دوڑ لگاؤں یہ الگ، سر بھی میں نے منڈایا یہ الگ۔ میرے پاس رہا کیا؟ میں ہمت ہار گیا۔ میں وہ چور ہوں جس کو گدھے پر سوار کیا جاتا ہے، میں وہ مجرم ہوں جس کے کپڑے اتارا جاتا ہے، اور میں وہ اللہ آپ کو بھلا کرے ڈاکو ہوں، میں وہ ڈاکو ہوں جس کو گھمایا جاتا ہے کہ جو میں یہاں پر چکر رہا ہوں، اور میں وہ مجرم ہوں، اور میں وہ گناہگار قسم کا انسان ہوں، پرلے درجے کا چور ہوں جس کے سر کو بھی منڈاتے ہیں۔ سر بھی میں نے منڈا دیا، کپڑے بھی میں نے اتار دیے، جوتے بھی میں نہیں پہن سکتا، کپڑے بھی میرے نہیں۔ اب تو رحم کر، اب تو رحم کر، اب تو رحم کر، اب تو رحم کر، اب تو کچھ ترس کھانا۔ اللہ کی شان ہے، نماز میں اس کی حاکمیت ہے، آپ سر بھی کھجلا نہیں سکتے۔ عام حالات میں ٹھیک ہے ایک مجبوری ہے، لیکن مزے لے لے کر کے جیسے کہ ہم اپنے داڑھیوں کے ساتھ اور اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کی اجازت فقہا نہیں دیتے، اللہ والے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جیسے کہ میں اور آپ ہم نماز کے اندر دکانوں کی حساب لگاتے ہیں، کاروبار کی حساب لگاتے ہیں، جیسے ریل گاڑی کے ڈبے جو ہوتے ہیں نا وہ انجن کے ساتھ بندھے ہوئے، بس انجن جس طرف کو لے جائے ڈبے، یہاں بھی اسی طریقے پر ہوتا ہے۔ امام صاحب کی مرضی وہ 4 رکعت پڑھائے یا 3 رکعت پڑھائے۔ امام صاحب اگر کسی رکعت کے اندر وہ 3 سجدے کرے تب بھی اللہ کے فضل سے کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی رکعت میں اگر 1 سجدہ کرے تب بھی ہزاروں میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے تو امامت کی، میری زندگی امامت میں گزر گئی، کبھی 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھاتے ہیں، اور کبھی یہ کہ امام صاحب نے اگر یہ کہ 4 کے بجائے 3 پڑھائے یا 5 پڑھا دیا، سلام پھیرنے کے بعد امام کو تھوڑا سا شک ہے اور امام بھی سمجھتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، امام مقتدیوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے گڑبڑ تو نہیں کی، میں نے 5 تو نہیں پڑھایا اور میں نے 3 تو نہیں پڑھایا۔ مقتدی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑا، دوسرے سے پڑھ، وہ دوسرا الو کا پٹا تیسرے سے پوچھ رہا، تیسرا چوتھے سے، سارے صفوں میں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے، شور شغب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس نماز سے آپ یہ کیا کریں گے؟ اس نماز سے ہم اور آپ خدا کو منوائیں گے۔ وہ تو مولوی صاحب کی مرضی ہے کہ شاباش ہے اس غریب کو۔ میں نے نمازیں پڑھائی ہے، میں نے 100-200 کو نہیں پڑھائے، میں نے ہزاروں کا میں امام رہا ہوں۔ حال یہی ہوا ہے، کبھی 15 دن میں، کبھی مہینے کے بعد، کبھی 10 مہینے کے بعد، کبھی سال میں 2-3 مرتبہ اگر بھول بھی گئے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ تو کیا، وہ کسی اللہ کو بھلا کرے مولوی کو بھی پتہ نہیں، مولوی تو کیا، وہ تبلیغی کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بھی پتہ نہیں 6 نمبروں سے زیادہ 8 نمبروں کا حساب لگا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے نماز کے اندر، اس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے، یہاں بھی کئی دفعہ ہوا، اس طرح ہوا، جامع فاروقی میری زندگی امامت میں گزر گئی۔ اس نماز سے ہم کیا فتح کریں گے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر عبادت کی تاثیر الگ ہے۔ نماز کو کما حقو اگر انسان بجا لائے، انسان کی ایک رسوائی ہے، اس میں بھی رسوائی۔ زکوٰۃ کے اندر آپ پسینہ بہا رہے ہیں اور آپ دے رہے ہیں، اس میں بھی میری اور آپ کی ایک رسوائی، لیکن حاکم اور قادر مطلق کا حکم ہے، ہمیں بجا لانا ہے۔ اس کو ملتا کیا ہے؟ اس کو کیا ملتا ہے یہ آپ جانے اور وہ جانے، میں تو درمیان کا ملا ہوں۔ آپ کے بھوکا رکھنے سے اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے آپ کو؟ لیکن یہ امتحان اسی کو کہتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو عالم ازل میں اور عالم ارواح میں آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ سب نے وعدہ کیا، ہم بندے ہیں، ہم عابد ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، ہم مخلوق ہیں،
آپ خالق ہے، اور حلال اس کو کہیں گے جس کو آپ حلال قرار دیں گے، حرام اس کو کہیں گے جس کو آپ حرام قرار دیں گے، فرض اس کو سمجھیں گے جس کو آپ نے فرض قرار دیا، اور واجب اس کو قرار دیں گے جس کو آپ واجب قرار دیں۔ جو تیرا حکم ہوگا خالق کا، مالک کا، قادر مطلق کا، ہم اس پر دوڑیں گے۔ کہہ تو دیا، گفتن تو آسان است، کہنا تو آسان ہے، لیکن کردن مشکل است، کرنا مشکل ہے۔ اب آؤ دنیا میں دیکھتا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہر عبادت کے اندر ایک آزمائش ہے، ہر عبادت میں ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اسی نماز میں تکبیر تحریمہ سے میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی تکبیر تحریمہ سے کھڑے، میں بھی امام کی قرات کو سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ نماز ہو سکتا ہے کہ ثواب ہمارا برابر ہو، ظاہری طور پر ہمارے ثواب فرشتے برابر لکھیں، لیکن فرق ہوگا اگر آپ کی توجہ زیادہ ہے اللہ کی طرف، آپ کی نماز میں خشوع خضوع زیادہ ہے، آپ کی نماز کے اندر انابت اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہے، آپ کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ ہم دونوں کو ثواب 100 ثواب مل جائے، لیکن آپ کے 100 امریکی ڈالر ہوں گے، میرے پاکستانی 100 روپے ہوں گے۔ نماز وہی ایک ہوگی، روزہ وہی ایک ہے، صبح سے لے کر کے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک سارے کے سارے روزہ رکھتے، یہ بھی اس کا حکم ہے۔ لیکن عجیب اس کی تاثیر ہے، اور روزے دار کو اللہ سے کتنا قرب حاصل ہے۔ نماز کا ثواب فرشتوں کو کہہ رہے ہیں آپ لکھیں، زکوٰۃ کا ثواب فرشتوں کو کہہ رہے کہ آپ لکھیں، دیگر عبادات کا ثواب آپ لکھیں، لیکن فرمایا کہ روزہ میرا ہے، روزے میں آپ ہٹ جاؤ۔ روزے میں کہہ رہے کہ آپ ہٹ جاؤ، فرشتوں کو کہہ رہے کہ روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں اللہ خود دیتا ہوں۔ شیخ الحدیث پنکھوں کے نیچے رہ کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پڑھا رہا ہے، وہ پنکھوں کے ایئر کنڈیشن میں رہ کر کے سبق پڑھا رہا، بہت بڑا کام کر رہا، مان لیا۔ تبلیغی صاحب وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، پنکھوں کے نیچے، سرمایہ دار دکان میں آپ رہ رہے ہیں، آپ بھی پنکھوں کے نیچے رہ کر کے آپ روزہ رکھ رہے ہو، روزہ ہوگا، فرض آپ کے ذمہ سے اتر جائے گا، ثواب بھی آپ کو ملے گا، مولوی منظور اس ثواب کو روک نہیں سکتا۔ مولوی صاحب آپ کا پیر صاحب روزہ رکھے گا، یہ مان لیا، لیکن مسئلہ اس کا ہوگا کہ جو ڈمپر بھر دیتے بیلچہ سے اس شدید گرمی کے اندر ریت اور بجری ڈال کر کے ڈمپر بھر دیتے، وہاں سے لا کر کے پھر اس کو اتار بھی دیتے ہیں۔ کمال تو اس کا ہوگا، کمال تو اس کا ہوگا کہ 4 5 بلاک اپنے پیٹھ پر رکھ کر کے تیسری چوتھی پانچویں منزل پہ پہنچا دیتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور ایک الو کا پٹا چھاؤں میں رہ رہا، وہ بھی رہ رہا، پھر بھی روزہ رکھنے کی توفیق اللہ اس کو نہیں دے رہا۔ اللہ کے ہاں تو کوئی اندھیر نہیں ہے نا، اللہ کے ہاں کوئی اندھیر نہیں ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اس لیے مولوی صاحب کے روزے کو اور اس مزدور کے روزوں کو برابر نہیں رکھا جائے گا۔ شیخ الحدیث کے روزے کو اور یہ جو ڈمپر بھرنے والا ان کے روزے برابر نہیں ہوں گے۔ پیر طریقت آپ کا ایئر کنڈیشن میں رہ رہا، اس کا روزہ اور اس مزدور کا روزہ برابر نہیں ہوگا۔ پیر صاحب ہار جائے گا، شیخ الحدیث ہار جائے گا، صوفی صاحب تبلیغی ہار جائے گا، یقیناً ثواب ملے گا، اللہ کی رضامندی مل جائے گی، بالکل اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس کا کوئی میں انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھ لے مولوی صاحب اور صوفی صاحب اس مزدور تک نہیں پہنچ سکتے، اس مزدور تک نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کمال ہے اس بندے کا کہ شدید گرمیوں کے اندر، ان گرمیوں میں بھی ڈمپر بھر رہے ہیں بیلچے سے، اور ان گرمیوں کے اندر بکریاں چرا رہے۔ کراچی کے تو شہزادے جا کر کے بلوچستان میں جب گاڑیوں کے شیشے بھی، وہ بھی سایہ والے شیشے، چشمہ جو لگا ہوا وہ بھی سایہ والا چشمہ، گاڑی کے اندر بھی ایئر کنڈیشن، اور باہر جب بلوچستان یا سندھ میں چرواہوں کو دیکھتا ہے، ارے بھائی یہ کیا ہے جناب، یہ بکریاں ہیں، عجیب، یہ گرمی میں چرا رہا ہے، جی ہاں یہ گرمی میں بکریاں چرا رہا ہے، ارے بابا اس نے تو چشمہ نہیں لگایا ہے، جی چشمہ نہیں لگایا، وہ سایہ والا چشمہ آپ نے لگایا ہے، وہ گاڑی کے شیشے سایہ والے آپ نے لگائے ہیں، اور ایئر کنڈیشن آپ کی گاڑی میں لگی ہوئی ہے، وہ ظالم اس طرح بکریاں چرا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا اس نے، وہ بکریاں چرا رہا اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ شاید مولوی صاحب کا روزہ
اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس چرواہے کا روزہ برابر نہ ہو۔ اس لیے علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاص کسی کو سیکھنا ہے تو چرواہوں سے جا کر کے سیکھ لو۔ اخلاص اگر کسی کو سیکھنا ہے تو چرواہوں سے سیکھ لو۔ سبحان اللہ، پہاڑوں میں بخدا ان چرواہوں، میں چونکہ خود ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، میں کسی شیخ الحدیث کا بیٹا نہیں ہوں، کسی سرمایہ دار کا بیٹا بھی نہیں، میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ میں ان چرواہوں کو بھی جانتا ہوں جی، ایک بھی نہیں ہے آپ کے شہر والوں کی طرف بے ہمت، ایک بھی نہیں ہے جو روزہ نہ رکھے۔ وہاں روزہ نہ رکھنا ان علاقوں کے اندر کفر ہے۔ وہ کافر کا بچہ ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا، اس کو وہاں کے لوگ جو تو جوتے ماریں گے، چاہے وہ بکری چرا رہا ہے یا ہاری ہے، زمین میں ہل چلا رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، روزہ اس نے رکھنا ہے۔ اور اگر مزدوری کی حالت میں روزہ رکھ نہیں سکتا تو مزدوری کو ان دنوں میں چھوڑے گا، روزہ رکھے گا۔ حضرت فرماتے ہیں علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جب نماز کا وقت آ گیا پہاڑ کی گھاٹی میں، اس کے پاس ظالم کے پاس ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے، اس میں 4-5 کلو پانی ہے، اور اسی سے اس نے وضو بنایا، وضو بنا کر کے اپنی چادر بچھائی، چادر بچھا کر کے اس طرف بھی بکریاں، اس طرف بھی بکریاں، اس طرف بھی بکریاں، پہاڑ میں کوئی نہیں ہے، میرے رب کی ذات ہے، کیا اس کو خوشی ہے؟ مسجد بھی نہیں ہے جی، مسجد بھی نہیں ہے، امام صاحب بھی نہیں ہے، جماعت والی نماز بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کا وقت آ گیا، اس نے اس مشکیزہ سے، اس پانی کی شدید اس کو ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی میں سے اس نے وضو بنایا، وضو بنا کر کے چادر بچھا کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہاں پہاڑ تو بھی گواہ ہو جا، ایسی نماز آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ مولوی صاحب کی نماز مسجد کی اس قسم کی نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب تو ہوتا ماشاءاللہ محراب میں، لیکن اس کا دل جو ہوتا ہے لوگوں کی جیبوں میں ہوتا ہے۔ مولوی صاحب خود محراب میں ہوتا ہے، ایسے بہترین قرات کرے گا کہ واہ ابو بکر و عمر آ جائیں کہ واہ ملا واہ واہ بلا واہ با۔ جی ہاں، ملا زبردست تلاوت کرے گا، صوفی صاحب وہ، لیکن اس کا کمال ہے، اس کو شاباش کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو تھپکی دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی حوصلہ دنیا میں کسی کی حوصلہ افزائی چاہ بھی نہیں رہا، کسی کی خوشنودی کہ مجھے صوفی کہا جائے یہ بھی نہیں۔ ارے بکریوں کے درمیان میں نماز پڑھ رہا، پہاڑ میں کوئی بھی بندہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اوپر سے آرڈر دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، فرشتوں گواہ رہو۔ یہ کس کی خوشنودی کو چاہتا ہے؟ اگر کوئی کسی بندے کی خوشنودی چاہتا تو بندہ تو کوئی ہوتا ہے یہاں پر، بکریاں ہی بکریاں ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پہاڑ کی گھاٹیاں ہیں۔ اے فرشتوں، اے فرشتوں، اس کو میں جانتا ہوں، اس کی خوشنودی کو، یہ نوٹ کرو، یہ میرا پکا سچا بندہ ہے۔ فرشتوں میں جانتا ہوں، یہ پکا سچا میرا بندہ ہے۔ اللہ جانتا ہے، اخلاص کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے آپ کو میں نے بتایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے کہا کہ حضرت ما فعل اللہ بک، کیا ہوا؟ کہنے لگے یار نہ فجر کی نماز مسجد والی کام آ گئی، نہ زور والی، نہ عصر والی، نہ مغرب والی، نہ عشاء والی، نمازیں کام نہیں آئی۔ کہا ہوا کیا؟ پھر کیا بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی ہی نہیں؟ فرمایا کہ مغفرت تو ہو گئی، پھر کس طرح ہو گئی؟ نمازیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ نمازیں قبول اس لیے نہیں ہوئی، شاید مسجد میں مقتدیوں کو اور مریدوں کو پڑھاتے تھے، اور شاید یہ کہ مریدوں کی خوشنودی کہیں ایسا تو نہ ہمارے دل میں آ گیا، اور اس خوشنودی کی وجہ سے وہ نمازیں نہیں، کام جو ہمیں آ گیا، ٹھکانے پہ جو چیز لگ گئی، وہ رات کی 8 رکعتیں جو آدھی رات کو اٹھ کر پڑھتے تھے، وہ تہجد والی 8 رکعتیں جو آدھی رات کو اٹھ کر کے پڑھتے تھے، اس سے مغفرت ہو گئی۔ اور اس وقت تو ایک اللہ کی ذات جاگ رہی ہوتی ہے، باقی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے میں اگر پیر صاحب یہاں درس دے دے اور مریدوں کو وظیفہ سنائے اور آگے اندر گھر میں جا کر کے دبا کر کے کھائے اور پھر واپس آئے تو تھوڑی سی مٹی اپنے اللہ کا بھلا کر ہونٹوں پہ لگائے تو لوگ کہیں گے ہے پیر صاحب کو تو خوب روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ الو کا پٹا اندر کھا چکا ہے۔ استاد جی اگر اندر کھائے کون اس کو دیکھتا ہے؟ روزہ آپ نے بھی رکھ لیا، میں نے بھی رکھ لیا، مجھے کتنی ٹھوکریں لگی، آپ کو کتنی ٹھوکریں لگی، اور ایک مزدور کو کتنی ٹھوکریں لگی۔ اور پھر روزے کا مسئلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے روزوں میں تراویح تو چند دن، اللہ آپ کا بھلا کرے،
ایک تو روزے کا مسئلہ، پھر تراویح خیال کر لینا تراویح مستقل ایک سنت مؤکدہ ہے۔ جان چھڑانے کے لیے میں ان ختموں کو بھی جانتا ہوں، 5 دن میں ختم ہے۔ امام پہلی رکعت کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے، امام پہلی رکعت کے اندر آدھا پارہ پڑے گا، دوسری رکعت کے اندر 1 رکوع پڑے گا۔ امام بھی تو ملتے ہیں، آپ کے آرڈر پر ملتے ہیں، امام بھی ملتے ہیں، آپ کے فرمائش پہ ملتے ہیں، قاری بھی ملتے ہیں، آپ کے فرمائش پہ ملتے ہیں۔ 6 دن کے اندر ختم ہو گیا، لیکن ان ختموں کو میں جانتا ہوں۔ ختم کیا ہوا؟ ختم یہ ہوا، اللہ آپ کا بھلا کرے، امام صاحب پہلی رکعت میں آدھا پارہ پڑے گا، دوسری رکعت کے اندر تو پہلی رکعت میں آدھا پارہ، لوگ بیٹھ کر کے تھرماس چائے پی رہے امام صاحب کے پیچھے 3-4 الو کے پٹے کھڑے، اللہ اکبر، وہ پہلی رکعت میں آدھا پارہ پڑے گا اور وہ یہ چائے پی کر کے گپ شپ لگا رہے ہیں، اور گپ شپ لگا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے جب یہ کہ اللہ اکبر اب قریب آ رہا، اندازہ ان کو ہو گیا، تو پھر جائیں گے پہلی رکعت کے آخر میں جا کر کے ملیں گے، رکوع میں ملیں گے، دوسری رکعت میں تو ویسے 1 رکوع پڑے گا، پھر اسی طریقے، اور پھر 2 رکعتیں، اور اس میں پہلی رکعت میں اسی طریقے پر ہوگا۔ اس ظالم نے چائے پینے میں سمجھو کہ 6 پارے یا 5 پارے اگر آج پڑھا تو 5 میں سے سمجھو کہ مشکل سے 4 کو اس نے سنا ہے، 4 کے دوران 4 نہیں سنا، 4 میں تو چائے پیتے رہے، مشکل سے 1 پارہ سنا، اور وہی 1 پارہ وہ ہوگا کہ جو آخری رکعت میں آئے گا۔ اور ہمارے یہاں ایک قاری صاحب تو تھا، قاری صاحب نے دیکھا کہ جی پہلی رکعتوں میں جب پہلی رکعت لمبی ہوتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں، اور دوسری رکعت میں وہ آ کر کے شریک ہو جاتے، تو قاری صاحب نے کیا کیا، ظالم نے، قاری نے یہ کیا کہ پہلی رکعت کے اندر بالکل مختصر پڑھا، لوگ آ کر کے شریک ہو گئے، پھر دوسرے میں کس کر کے زیادہ پڑھتا، دوسری رکعت میں قاری صاحب آدھا پارہ پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت میں 2 رکعت۔ ہمارے حضرت نے بلایا، شیخ الحدیث کو پتہ چل گیا، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان فرمائے بے وقوف یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت یہ الو کے پٹے اس طرح پیچھے بیٹھ کر کے چائے پیتے، کہتے آپ کی شکایت ملی ہے، کہا یہ وہ پیچھے بیٹھ کر کے چائے پیتے، گپ شپ لگاتے، پھر یہ کہ میں رکوع پر جاتا ہوں، رکوع کے موقع میں آ کر کے دوڑ کر کے شریک ہو جاتے، پھر دوسری رکعت کے اندر یہ کہ وہ اس میں 1 رکوع ہوتا ہے، تو ان کو مصروف رکھنا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے یہ کہ پہلی رکعت کے اندر بالکل مختصر قرات، دوسری میں پھر آدھا پارہ، میں دیکھتا ہوں ماں کے لال جائے کہاں جائیں۔ حضرت نے فرمایا وہ تو جائیں جہنم میں، لیکن بے غیرت آدمی تو لوگوں کی نماز خراب کر رہا ہے۔ اس طرح یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز میں تو بہت کراہیت آ جاتی ہے کہ پہلی رکعت کو بالکل مختصر کر لینا اور دوسری رکعت اس طرح بھی ختم ہوتا ہے 4-5 دن میں، تھرماس، چائے اور آئس کریم کے ساتھ، 6 دن میں ختم ہونے کے بعد پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر اس کے بعد ہوتا ہے الم تر کیف فعل ربک، اور الم تر فعل ربک بھی نہیں، ہمارے بلوچوں میں اب ایسے بھی شروع ہو گیا، انا اتینا، الم تر تو طویل ہے، انا اتینا 20 مرتبہ، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک سانس سے ظالم اللہ کا بھلا کرے وہ سورہ فاتح پڑھے گا، اور ایک سانس سے علم تر، بلکہ بعض جوان کے بچے ایک ہی سانس میں سورہ فاتح علم شریف اور علم تر کیف فعل ربک ایک سانس میں پڑھیں گے، اور جب اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اٹھا دوسری رکعت کے لیے، بوڑھے غریب ہاتھ دے رہے زمین میں، ٹیک سہارا دے رہے کہ ہم اٹھیں دوسری رکعت کے لیے، اللہ کے فضل سے بوڑھا اٹھا نہیں کہ وہ واپس رکوع میں چلا گیا، بوڑھا ابھی تک اٹھا بھی نہیں کہ وہ واپس دوسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ تم بابا ہو، ہم بابا لوگوں کا احترام کرتے، تم اوپر نہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہم خادم خود بخود آپ کی خدمت میں آئیں گے، آپ نہ آ جائیں۔ اللہ کے ساتھ اس طرح دھوکہ، قرآن کے ساتھ اس قسم کا فراڈ اور اس قسم کی مکاری، اور اس نماز پر پھر بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے اتنی دعائیں کی، اتنی نمازیں میں نے پڑھی، یہ کیا وہ کیا۔ ایک گزارش میری آپ سے یہ ہوگی، پٹھان کہتے ہیں دین دنیا دوڑو نہ خراب، دین اور دنیا دونوں خراب اور تباہ۔ کبھی آدمی عبادت کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ راتوں کو جاگتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں، دن کو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے لیکن یہ کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، روزے میں غیبتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سحری سود والے پیسوں سے، افطار سود والے پیسوں سے، رمضان کے یہ جو کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مال کے اندر ملاوٹ ہے، حرام ہے، تو اس روزے سے کیا فتح کرے گا؟ فرشتے بھی اوپر ہنس رہے کہ او بے غیرت کچھ تو احساس کر،
اس لیے مسلمانوں سے میرے بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ ان دنوں میں خوب کوشش کر کہ میرے مال میں اور میری آمدنی میں 100% حلال کیا ہے، میں خوار ہو رہا ہوں، میں جس کی رضا اور خوشنودی کو چاہ رہا ہوں اس کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں، پیاسا رہ رہا ہوں، میں نڈھال ہوتا ہوں، آخر اس کا کچھ نہ کچھ تو مجھے فائدہ مل جائے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، روزے میں تو بے ہوش بھی ہو لیکن تیرے یہ ہے کہ سحری اور افطاری تیرے حرام کی ملاوٹ ہے، اس میں حرام آپ کھا رہے ہیں، اور حرام سے ان دنوں میں کوشش کر لو آپ کی آمدنی کے اندر حلال ہو، اسی حلال سے اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ اور گھر والوں کو روزے رکھواؤ، روزے افطار کرواؤ، اسی حلال سے افطار کراؤ۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، مولوی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنے طلبہ کا حق دبایا ہے، تبلیغی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنا دھوکہ کیا، کاروباری والے آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا دھوکہ۔ اللہ کا واسطہ آپ کو دوں گا، اپنے رب سے گلہ نہ کرو، اپنے آپ کو سوچو، اپنے خالق سے گلہ نہ کرو کہ میرے اس روزے کا کچھ نہیں ہوا، میں نے دنیا میں روزہ رکھا، میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، میں نے ڈھال ہو گیا، میں نے تراویح پڑھی، میں نے نمازیں پڑھی، کچھ نہیں ہوا۔ تو دیکھ تو کس طرح مذاق کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کس طرح مذاق کر رہا ہے۔ تو نبیوں کو تو دیکھ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، میرے پیارے نبیوں، اے میرے لاڈلو، اے میرے پیارے نبی، آپ انبیاء کو حکم ہے پاکیزہ چیزیں حلال کھاؤ، پھر وَاعْمَلُوا، پھر عمل کرو، وَاعْمَلُوا صالحا، نیک عمل کرو، پھر اس نیک عمل پر نیکی اور اللہ کی خوشنودی جب مرتب ہوگی کہ جب کلوا من الطیبات، آپ حلال کا اہتمام کریں گے، مولوی کو کب تک آپ لعنت بھیجیں گے، اللہ سے کب تک آپ گلہ کریں گے، اللہ سے بدگمانی کب تک کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آپ کو اور مجھے یہ کہ یقین نہیں آئے گا کہ اس سے ہوا نہیں، مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو گئے، نتیجہ ہمیں ملا نہیں، تو کون ٹھیک کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری کمائی میں اور میری آمدنی میں حلال کیا ہے، حرام کتنا ہے۔ جو آپ کے حلال ہے رمضان میں کم از کم اس کا اہتمام کرو، اور نہیں تو پھر یہ بھی کوشش دھوکے والا نہیں، کوشش کرو، جانتے ہیں کہ میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا عزیز، میرا دوست الیک سلیک والا، اس کی حلال کمائی ہے، اس کو کہو کہ مجھے کچھ قرضہ دے دو، اور پکا ارادہ کر لو کہ اس کی حلال کمائی سے اپنے بچوں کے ان کو روزہ رکھوانا اور ان کو روزہ افطار کرانا، یہ اسی سے ہوگا، اسی حلال سے۔ اور پھر یہ ہے کہ رمضان کے بعد کوشش کر کے کسی طرح حلال کما کر کے ان کو دے دینا۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے لے رہا ہوں حلال اور میرا پکا ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد اپنے سود والے پیسوں سے ان کو دے دوں گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، گلا تیرا دبایا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئی ہے، شاید مجھے اس کی اجازت نہ دیں، تیسری صورت عرض کراؤں، خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ اس کی توفیق آپ کو نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کر دو کہ ان دنوں میں کسی ہندو سے قرضہ لے کر کے اس سے پھر یہ ہے کہ آپ روزہ اور افطار کرانا، روزہ رکھوانا اپنے اولاد کو، اور بعد میں کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ حلال پیسوں سے رمضان کے بعد اس کا قرضہ دے دیں۔ لیکن اگر یہ کہ کچھ اونچ نیچ ہو گیا، تھوڑی سی شاید تخفیف آ جائے، یہ فقہاء نے لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جی دل میں کھٹکھٹاسا تو رہتا ہے، دل میں کھٹکا تو پھر بھی باقی ہے، دل میں پھر بھی سلسلہ باقی ہے، یہ وہ ہیلے ہے، لیکن تاہم آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کے آخری دنوں میں، آج ہے کہ 28 سے آخری دنوں میں آپ نے خطبہ دیا، فرمایا ایھا الناس، اللہ کے بندو، اے لوگو، ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک، ایک عظیم عظمتوں والا مہینہ آپ پر سایہ افغن ہو رہا ہے اور سایہ ڈال کر کے آ رہا ہے۔ میرا نبی رمضان کو ایک عظیم ٹھنڈا سایہ اس کو تعبیر کر رہا ہے، قد اذلکم شہر عظیم، عظمت والا مہینہ سایہ ڈال کر کے آ رہا ہے، وہ چھاؤں کا مہینہ اس کو قرار دے رہا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے دھوپ کا مہینہ ہے۔
میرے لیے. اور بعض ساتھی کہتے ہیں کہ یار کھانا ہے جتنا کھاؤ کھاؤ کھاؤ، پھر یار ایک مصیبت آ رہی ہے، پھر کیا کرو گے؟ کچھ جتنے کھاؤ دبا کر کے کھاؤ کھاؤ یار، پھر مصیبت آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے. خدا کا بندہ خدا کا خوف کر، خدا کا خوف کر. اس مذاق میں رمضان کو مصیبت نہ کہہ، رمضان کو مصیبت نہ کہہ. قد اذن لکم شہر عظیم، عظمت والا مہینہ آ رہا، مبارکن برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس کی برکتوں سے استفادہ کرو، اس کی برکتوں سے استفادہ کرو. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے اگر وہ رات آپ کو مل گئی، وہ رات آپ کو مل گئی تو 1000 مہینوں سے 83 سال کی عبادتیں آپ کو مل گئی ایک رات میں. خدا کے ہم بہانے ہیں اور کیا ہے؟ بخشش کے بہانے. نماز سے آپ کی بخشش، روزے سے آپ کی بخشش، حج سے آپ کی بخشش، زکوٰۃ سے آپ کی بخشش، اخلاقیات سے آپ کی بخشش، ہر چیز میں قرآن کی تلاوت کی بخشش، تہجد میں بخشش، اشراقین میں بخشش، اوابین میں بخشش، چاش میں بخشش، غریب مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنا اس میں بخشش، یتیم کے سر پر دست شفقت پھیر دینا اس میں بخشش، تیری مغفرت. بہانے بہانے، بخشش کے دروازے ہی دروازے، بخشش کے تو دروازے ہی دروازے. جی ایک رات مل جائے، ایک رات مل جائے تو فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے جو 83 سال بنتے ہیں ایک رات اگر آپ کو مل گئی. اچھا رات، وہ رات کیوں نہیں ملے گی آپ کو؟ جو لینے والے اس کو، جو اس کو پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا. سبحان اللہ، مولویوں کی بات نہیں کر رہا، داڑھی منڈے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کبھی ہم نے داڑھی رکھی ہے لیکن ہزاروں برائیاں ہمارے اندر ہے. ہم نے پگڑی باندھی ہے، ہمارے اندر ہزاروں برائیاں بھی ہے. کبھی کسی کو کوئی کلین شیو لگ رہا ہے آپ کو، وہ ایک کمزوری ہے، اس کی کوتاہی بھی ہے، اس نے سنت کو ذبح بھی کی ہے، لیکن اس میں ہزاروں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں کبھی خوبیاں بھی ہوتی ہیں. میں جامع فاروقی میں رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ کے اس گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کو قسم کر کے بتا سکتا ہوں اور حلفیہ بتا سکتا ہوں، یہ ظالم کے بچے راتوں کو سوتے ہی نہیں. دن میں چند گھنٹے انہوں نے آرام کیے نہیں کیے. کہتے مولانا 21 23 25 27 29 یا آخری عشرہ میں 21 22 23 24 25 26 27 28 29. پھر اختلاف ہو گیا کہ نہیں آخری عشرے میں تاک راتوں میں یا درمیانے والے عشر میں یا پورے رمضان کے اندر ہے، پھر تاک راتوں میں یا جفت راتوں میں، پھر سعودیہ کا ہے یا یہاں کا ہے. بعض ایسے کہ جب یہ سعودیہ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ روزے چلو اگر نہ رکھے ایک دن لیکن جاگتے ہیں. پورے رمضان میں یہ ظالم کے بچے ایک رات بھی نہیں سوتے، دن کو چند گھنٹے آرام کرتے. میں ان داڑھی منڈوں کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن میں خود الگ طور پر ماتم کرتا ہوں. میں الگ طور پر ماتم کرتا ہوں کہ ہم ان داڑھی منڈوں تک کیوں نہیں پہنچتے. الگ طور پر میں بھی اپنی زندگی پہ لعنت بھیجتا ہوں. الگ طور پر میں بھی یہ کہ میں بھی غم زدہ ہوں. الگ طور پر تنہائی میں جا کر کے میرے سینے پہ بھی زخم ہے کہ ملا لوگوں کو تو تقریر کرتا ہے لیکن ان لوگوں کو دیکھ کے داڑھی منڈے کہتے مولانا یہ تو طے شدہ ہے کہ لیلۃ وہ رات ہے. مولانا یہ طے شدہ ہے کہ وہ رات ہے، وہ دن نہیں ہے. مولانا یہ طے شدہ ہے کہ وہ رمضان میں ہے. اب رمضان کے آخری عشرے میں یا تاک عشرے میں اس کی ضرورت نہیں ہے. مولانا ہم پوری رات جاگتے رہتے راتوں کو، وہ رات جائے گی کہاں جائے گی؟ وہ ہماری گرفت میں آئے گی. بخدا بخدا ایک آدمی بھی نہیں ہے. یہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی صحبت ہے کہ مولوی منظور نالائق نے تو کچھ حاصل نہیں کیا لیکن لوگوں نے، جی ہاں، بڑوں کے قریب جو لوگ رہتے ہیں بساؤں کا زرخیز قسم کی زمین سب کچھ وہ بارش کو لے کر کے پھر پھول اگاتی ہے اور بہترین قسم کی فصل دیتی ہے. بنجر قسم کی زمین سے کیا؟ شاید مولوی منظور کو خدا بنجر نہ بنائے. مولوی منظور تو اسی طرح رہا، بنجروں کی طرح، بنجر زمین کی طرح اس نے فائدہ حاصل نہیں کیا. لیکن بڑوں کے پاس رہ کر کے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، چونکہ میں نے نمازیں پڑھائی. اعتکاف میں جو لوگ جاتے تھے اعتکاف میں بھی ہم سے اجازت لیتے تھے. ان کو دیکھتا تھا کہ یہ ظالم کے بچے پورے رمضان میں اس طریقے پر راتوں کو سوئے نہیں، دن میں چند گھنٹوں میں جائیں. اللہ کا واسطہ آپ کو، اللہ کا واسطہ آپ کو دے دوں گا کہ ایک تو حلال کا اہتمام کریں، ایک حلال کا اہتمام کریں. آپ کتنی تکلیف برداشت کر رہے،
کتنی مشقت آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن بھوک ہے، پیاس ہے، تراویح کی تکلیفیں ہیں، بالکل ہے، تراویح کی تکلیفیں ہیں، بالکل ہے یہ سب کچھ، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل نہ ہو، اور پھر آپ کے اس اتنی مشقت اور اس جہد پر اور اتنے تکالیف پر پھر بھی میں اور آپ ہم اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں تو بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے میرے نبی نے جو شرائط روزے کے قبول ہونے کے بتائیں، ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کریں۔ ابو حنیفہ شافعی، مالک احمد بن حنبل کو خدا جزائے خیر دے، یہ حضرات فرماتے کہ اگر آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر کے یہ غیبت بھی اگر ہو جائے گناہ گار ہوگا، روزے پر ثواب نہیں ہوگا، لیکن روزہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس فرض کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، قضا نہیں۔ روزہ رکھا، روزے کے دوران، دن کے دوران کسی کو گالم گلوچ گالیاں دے رہا ہے اور کسی کو اللہ کو بلا کسی کی غیبت کر رہا ہے، تو یہ حضرات ابو حنیفہ شافعی، مالک احمد بن حنبل، اتنا احسان ان لوگوں نے کر دیا، انہوں نے اتنا احسان کر دیا کہ جی روزہ ہو جائے گا، اس کی قضا نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرے روزہ نہیں ہوا۔ سفیان ثوری، بزرگان دین جو صوفیہ کرام ہیں، عبد القادر جیلانی، یہ حضرات کہتے ہیں روزہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس روزے میں آپ اپنے منہ کو لگام نہیں دے رہے ہیں، جس روزے کے دوران آپ اسی طرح بھونک رہے ہیں، جس روزے کے دوران آپ اسی طرح بھونک رہے ہیں کہ جیسے کہ عام دنوں میں تھا، تو فرماتے ہیں کہ روزہ ہی نہیں ہوگا سرے سے۔ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور صوفیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ، عارفین اولیاء اللہ کا ایک بڑا طبقہ کہتے ہیں سرے سے روزہ ہی نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے خود بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو آدمی جھوٹی بات، جھوٹی گواہیاں، غیبت اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس پر عمل کرنا، جھوٹے پر، جھوٹا اس کا مذہب، اس سے باز نہیں آتا، فلیس للہ حاجۃ، میرے نبی کا ارشاد ہے، کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس بات کی کہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کھانے پینے کو کیوں چھوڑتا ہے، کیوں ترک کرتا ہے، کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، رمضان 1-2 دن کے بعد آنے والے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور امت مسلمہ کے حالات کو بھی دیکھیں اور اپنے ملک کی حالت کو بھی دیکھیں، مسلمانوں کی حالت زار کو بھی دیکھیں، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رمض کا معنی آتا ہے جلنے جلانے کے بھی آتا ہے۔ رمضان انسان کے گناہوں کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے، لیکن وہ جو روزہ اس طرح رکھے گا، ان شرائط کے مطابق، ان آداب کے ساتھ روزہ رکھے گا جو پیارے محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزہ آپ کا انشاءاللہ، یہ رمضان آپ کے گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دے گا۔ پروردگار آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے پورے کنبہ خاندان، آپ کے عزیزوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے، نالائق کے لیے بھی دعا فرمائے، ہمارے لیے بھی دعا فرمائے۔ اکابرین کے حالات پڑھ کر کے مسئلے ہی کچھ اور ہیں اور ہم لوگ مولوی کچھ اور ہیں۔ اس وقت کا مولوی بہت پیچھے ہے، آج کا مولوی بہت پیچھے ہے۔ پرانے جو مولوی، پرانے جو علماء تھے، ان کے حالات پڑھ کر کے اس طرح ہوتا ہے سوائے ماتم کرنے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے مجھے بھی استفادے کی توفیق نصیب فرمائیں، آپ کو بھی اللہ آپ کی بھی جھولیاں بھر دیں، اللہ آپ کے گھر کو یہ کہ جنت کا گہوارہ بنا دے، آپ کو گھر کی 4 دیواری کو جنت ہی کا منظر بنا دے۔ وآخر دعوانا